تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور ظاہر سی بات ہے اس کا پرٹیکولر موضوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں اور علم دین سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور دوسروں کا، ان کے علاوہ کا درود پاک جو ہوتا ہے وہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، ایک ماہ کے بعد سلسلہ ہو رہا ہے رمضان شریف میں۔ ہمارا سلسلہ احکام تجارت تو نہیں ہوا، لیکن مدنی چینل پر دیگر سلسلے تھے۔ ایک تو یہ احکام تجارت نہیں ہوا، پھر آپ کا رمضان شریف کیسا گزرا، کہاں گزرا، کن مصروفیات میں گزرا، اور عید کن مصروفیات میں گزری؟ میرے خیال میں 4 5 6 سوال تو ہو گئے ہوں گے آپ کے۔ یہ بھی کم ہے۔ ایف پی سی میں تو سلسلہ شامل تھا احکام تجارت، جی اتوار کے دن ہی شامل تھا۔ ٹھیک ہے دارالفتہ سنت ہوا ہے، ہونا تھا بقیہ 6 دن، جی 7ویں دن تھا احکام تجارت، جی 2 سے 3 بجے۔ لیکن وہ کچھ روٹین یہ رہی کہ میں دوپہر میں دارالفتہ آتا تھا، ٹھیک تو دوپہر میں آ کے پھر 6 بجے تک دارالفتہ ہوتا تھا۔ اب وہ ڈیوٹی ٹائمنگ تھی وہاں، ٹھیک ہے اس بنا پر میرے معذرت کی میں نے کہ ذرا مشکل ہو جائے گا یہ تو۔ ٹھیک ہے ہاں، صبح کی ٹائمنگ میں آیا ہوتا اور پھر ختم کر کے پھر آ جاتا تو ممکن تھا۔ ٹھیک رمضان مبارک تو دیکھیے کہ ایک ایسا موسم ہے کہ باغ و بہار والا موسم ہے، تو یقینی طور پر اپنی لذت کے اعتبار سے، لطف کے اعتبار سے، سرور کے اعتبار سے جتنی اس کی کمی محسوس کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ غفلت میں گزرا۔ رہی بات عید کی، تو عید کے پہلے دن میں نکلا ہوں اپنے گھر سے، ٹھیک اور اس کے بعد آج نکلا ہوں۔ ویسے نکلنا رہا ہے ٹھیک سودا سلفانے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، باقاعدہ کسی جو ہے نا وہ کام کے لیے کسی مصروفیت میں نہیں نکلا۔ کچھ علمی کام، چھٹیاں تھیں چونکہ ہمارے ہاں سالانہ چھٹیاں 6 ہوتی ہیں دارالفتہ میں، ٹھیک جامعۃ المدینہ وغیرہ میں تو پورا رمضان چھٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر 30 روزے ہوئے ہیں تو 30ویں روزے تک دارالفتہ آنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چاند رات کو بھی جانا ہے۔ اس مرتبہ جو ہے وہ 30واں روزہ اتفاق سے جمعے کو تھا، ٹھیک ہے تو جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہے ہفتہ وار، تو پھر سالانہ چھٹیاں 6 چھٹیاں ہوتی ہیں عید کے بعد، تو وہ بھی معاملات میں مصروف رہیں۔ صحیح۔ تو مجھ سے آپ نے رمضان کا سوال جو ہے وہ جیسے تو آپ نے فرمایا 4 5 6 سوال ہو گئے، لیکن بڑا لمیٹڈ کر کے دے دیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، یعنی سننے میں ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے آپ کی مصروفیات بڑی محدود رہیں، اور میرا جو ہے وہ مشغولیت کے اعتبار سے جی شاید سب سے مصروف رمضان گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بے شک مدنی اور مصروف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو مدنی چینل پہ سلسلہ تھا اسباب خیر و برکت، ٹھیک کچھ ریکارڈنگ تو اس کی کروا دی تھی، لیکن 3 ریکارڈنگ باقی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیگر چینل پر بھی سلسلے تھے، تو 15 سلسلے وہ میں نے رمضان ہی میں ریکارڈ کروائے ہیں، ٹھیک اور وہ روٹین اس کی یہ تھی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن 2 سلسلے ریکارڈ کرواتا تھا، ٹھیک اور پھر ہر ایک سلسلے کی تیاری، تو بعض اوقات تو میں افطار فیضان مدینہ میں آ کے کرتا تھا مدنی چینل میں، جی یعنی دارالفتہ کے بعد یہاں جاتا، پھر تیاری یہیں بیٹھ کے کرتا، کوئی
12:30 1 बजे तक तैयारी हो जाती, ठीक फिर ये की रिकॉर्डिंग होती, तो फिर सही हो जाती, फिर घर चला जाता, सो जाता, फिर दारू लिखता, तो एक दिन छोड़ के एक दिन फिर ये रूटीन जारी रहता। ठीक है जी। सवालात मेरे जहन में और हैं, मुफ्ती साहब ने तो फरमाया 4-5-6 सवाल कर लिए, मेरे जहन में और हैं, पूरा सिलसिला इसी गुफ्तगू में सिमट सकता है, लेकिन बहरहाल वो 2-3 खौफ लाहिक हैं, उसमें से एक आपका भी है कि आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सअप, आपके पैगाम मुमकिन है आए हुए हों। जी पहली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, बच्चों को जो ईदी दी जाती है तो ये किसकी मिल्कियत होगी? क्या वालिदैन इस ईदी को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ठीक है जी। देखिए, ईदी कितनी मिली है डिपेंड इस बात पर करता है। ठीक है। सबसे मोहतात तरीका मैं अर्ज़ करता हूँ जिसमें कोई किलो काल की गुंजाइश ही नहीं होगी। ठीक। अगर इस मोहतात तरीके पर अमल कर लिया जाएगा तो जो भी खदशात हैं उनसे बंदा आराम से निकल जाएगा। ठीक। देखिए, बच्चे 2 हैं या 3 हैं, ठीक। अब हर एक चाहता है कि जी मेरी ईदी संभाल के रखी जाए, ठीक है। या मेरी ईदी मुझ पर ही खर्च हो। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बाज़ औक़ात वालिदैन कर लेते हैं कि 100 रुपये उसको दे के खुश कर दिया, बाकी पैसे रख लिए। ठीक। मोहतात तरीका यही है कि जिस बच्चे की जितनी ईदी आई है वो वक्तन फ़वक्तन उसके ऊपर खर्च करते रहे। ठीक। अपने बात लिख ली जाए, नोट कर ली जाए। ठीक है। बच्चों के कपड़े आने हैं, उस बच्चे के कपड़े आने उसकी ईदी से दे दिए। ठीक है। बच्चा ऐसा है कि दूध पीता है, उसकी ईदी से दे दिए। ठीक है। माने डब्बे का अगर दूध आता है तो, ठीक। प्रोटीन का जो दूध आता है उसमें तो मुश्किल होगा, ठीक। तो उस बच्चे पर ही खर्च कर दिया जाए। सबसे मोहतात सूरत है, सारे सवालों से बंदा, सारे जो मुश्किल मराइल है उससे निकल जाएगा इससे। ठीक है जी, आफियत का रास्ता बता दिया गया है, इसको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह सलामती में रहेंगे। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि बाज़ दवाएं मिस यूज़ होती हैं, ऐसी दवाओं की खरीदो फरोख्त करना कैसा? दवाएं मिस यूज़ होती हैं। देखिए, अफ़यून की मिसाल फ़ुक़हा ने बयान की है कि कोई शख्स पंसारी है और पंसारी अफ़यून बेच रहा है, अगर उसके पास आता नशा करने वाला, ठीक है, उसके लिए इसका बेचना जायज़ नहीं है। उसको बेचना जायज़ नहीं है। ठीक है। अब नशा होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, एक तो होता है शराब से नशा। ठीक है। नशा ना भी हो, शराब का एक कतरा भी नापाक है, ठीक है। शराब की खरीद व फरोख्त हराम है, ठीक है। शराब उठाना, नकलो हमल, मावनत, ये सब हराम है। ठीक है, ये तो हर सूरत में हराम। हराम। ठीक है। एक होता है वो चीज़ें कि जो बज़ाते खुद नशे के लिए नहीं मुकर्रर हैं। सही। मिसाल के तौर पर हमारे मुंड से लकड़ियों चिपकाई जाती हैं, मुख्तलिफ काम आता है, ठीक है। और कुछ नशा करने वाले नशा भी करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन वगैरह जो होता है। तो जो रूटीन के लोग आते हैं जिनको रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करना होता है, ठीक, उन्हें बेचना जायज़ होगा। ठीक। लेकिन अगर वो आदमी आता है कि पता है कि भाई ये नशा करेगा इससे, उसको बेचना जायज़ नहीं होगा। ठीक। तो अफ़यून का मामला फ़ुक़हा ने बयान किया कि पंसारी के पास है, हकीम आता है कोई, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको दवा में डालनी होती है क्योंकि अफ़यून नापाक नहीं है, सही है। नशा देगी तो हराम है। ठीक है। थोड़ी बहुत दवा में इतनी वो डाल सकता है जिससे नशा ना आए, ठीक, उसको बेचना जायज़ होगा। सही। नशा करने वाला आता है, उसको बेचना जायज़ नहीं होगा। ठीक। अब चरस है, इसका कोई सही इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। अफ़यून के तो बाकायदा दवा के तौर पर इस्तेमाल है। ठीक है। कोई ये ना समझे कि जनाब चरस को जो है ना अफ़यून पर कयास करेगा, ठीक है, अपने तौर पे कयास कर ले। उसका कोई इस्तेमाल नहीं, वो नशे के लिए ही मुख्तस है। ठीक। हेरोइन हो गई, ठीक है। इस तरीके आजकल कुछ पाउडर आए हैं, गांजा वगैरह और इस तरह के कुछ पाउडर हैं। तो खुद जहर भी तो दवाओं में यूज होता है। मैं अर्ज़ करूँ, पाउडर आए हैं, उसको शायद कोई बर्फ का कोई सा नाम दिया गया है। ठीक है। आइस कर। आइस क्रिस्टल आइस। हाँ, ठीक है। तो इनका तो कोई और इस्तेमाल सुनने में नहीं आया, सिर्फ नशे के लिए आया। और सुना ये गया है कि बहुत शदीद इससे नशा होता है और इस वक्त पोश एरियाज के अंदर ये नशा बेचा जाता है और नौजवान नस्ल को ख़राब किया जा रहा है। यानी गोया के स्टैंडर्ड वाला नशा है, अपने तौर पे समझते हैं वो लोग। जी, ऐसा ही है और हलाकतें भी हो रही हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जनाब हॉस्टल में कोई मरा हुआ पाया गया, क्यों जनाब वो नशे की मकदार लिया गया, बिलाखिर मौत वाक़या हो गई। तो नशे के अंदर ज़रर का पहलू है, नशा है, अक्ल को मखमूर कर देता है, अक्ल को ज़ायल कर देता है। इसके हराम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। अब दवा है, उसका असल इस्तेमाल तो दवा है ना। ठीक है, इलाज है।
इलाज है। ठीक तो डॉक्टर के पर्चे को लेकर आता है तो उसको दिया जाएगा, ठीक है उसको ज़रूरत है। ठीक लेकिन कोई शख्स ऐसा आता है कि दुकानदार समझता है ये मशकूक है, ठीक अव्वल तो उसके बाद डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी, सही और कानून भी इस बात से रोकता है कि डॉक्टर की पर्ची के बगैर ठीक आप दवा ना दें। ठीक तो कोई डॉक्टर की पर्ची भी लेकर आ जाता है, कोई जाली बना के ले आया मिसाल के तौर पर, ठीक लेकिन आपको पता है कि ये नशा करेगा, ठीक तो बहरहाल उस शख्स को बेचने की मान्यता तो बरकरार है, ठीक यानी जिसके हवाले से ये मालूम है, ज़न्न गालिब है कि नशा करेगा, ठीक उसको नहीं बेची जाएगी। ठीक बहुत सारे इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, यहाँ तक कि खांसी की जो दवाइयाँ हैं, जी कुछ लोग इसको भी हद ज़रर तक पीते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इसमें वो होता है, नींद की कैफियत तो आती है बाज़ औक़ात, बुनूदगी की कैफियत में ले आता मतलब कि नशा नहीं आता लेकिन बाज़ औक़ात नींद की कैफियत आती है। तो अब अगर कोई पूरी बोतल चढ़ा लेगा तो ज़ाहिर बात है, तो वो एक चम्मच से थोड़ा बहुत आना था, पूरी बोतल से क्या आलम होगा, ठीक नशे की कैफियत बननी है। तो कुछ लोग खांसी के शरबत तक से नशा करते हैं, ठीक तो नशा करने वालों को तो खांसी का शरबत बेचना भी जायज़ नहीं होगा। अल्लाह तो फार्मूला मैंने बयान कर दिया, इसके मुताबिक जो मसाइल दरपेश होंगे उनकी तदबीक की जाएगी। यानी दुकानदार को एहतियात करनी होगी कि ख़रीदार की सुनूयत का उसी एतबार से इसका हुक्म होगा। अगला सवाल दीजिए। कच्ची शानी बखर से बोल रहा हूँ। अर्ज है मुफ्ती साहब की बारगाह में, मेरी अर्ज ये है कि मैं ये काम करता हूँ मिस्त्री वाला, ये बिल्डिंगें जो बनाते हैं वो बनाता हूँ। तो मेरा अर्ज ये है कि मैं कहता हूँ कि ये ठेका जो काल है उनके यहाँ के मकान का जो है ना, मैं इतने पैसे लूंगा, ये जायज है या कि दिहाड़ी जो होती है वो करें, वो जायज है? ठीक है जी, दिहाड़ी जायज़ है या ठेका जायज़ है? देखें, दोनों चीज़ें जायज़ हैं, ठेका भी जायज़ है, दिहाड़ी भी जायज़ है। अरबी ज़बान में ठेके को अक़दुल मुकावला कहते हैं और बड़ी तफसील के साथ फ़ुक़हा ने इसके अहकाम बयान किए हैं। ठेकेदारी निज़ाम भी जायज़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिहाड़ी का मामला हो या ठेकेदारी का मामला हो, मुतय्यन होना ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, क्या काम शामिल हैं, कितने अरसे में काम होगा और काम की नौयत क्या रहेगी। बाज़ औक़ात ठेके भी दो तरह के होते हैं। एक ठेके वो होते हैं जो मटेरियल के साथ होते हैं, एक ठेके वो होते हैं जो बगैर मटेरियल के होते हैं, सिर्फ मेहनत का ठेका होता है। तो किस किस्म का ठेका है, इस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो तय करना होंगी। किसी किस्म का इबहाम ना रहे, जहालत ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, हर चीज़ को तहरीर में लाके और अपने तजुर्बात की रोशनी में कि जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो बाद में जाकर तनाज़े का शिकार होते हैं, बिलखुसूस उन चीज़ों को तय किया जाए। हमारे यहाँ ठेकेदारों के अंदर एक बहुत बड़ा मर्ज़ देखा जाता है कि जब वो बातचीत करने लगते हैं और जो साहिब मकान होता है या साहिब जगह होता है, वो कहता है ये भी करना, जी सर बिल्कुल करेंगे, ये भी करना, जी सर बिल्कुल करेंगे। आमन्ना और सद्दकना की कैफियत होती है, हर काम करेंगे, बाद में जाकर अड़ रहे होते हैं कि जनाब इससे तो ये मसला हो जाएगा, इससे ये मसला हो जाएगा, इससे ये मसला हो जाएगा। तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। दोनों जिम्मेदारी का एहसास करें और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि हर पहलू पहले से कवर हो, इन रिटर्न हो जाए सबसे अच्छा है। अंडरस्टूड ना रखें, इन अंडरस्टूड ना रखें, बाद में तनाज़ा होता है। इन रिटर्न हो जाए सबसे अच्छा है, साइन हो, उसके मुताबिक मामलात हों, कोई तनाज़ा पैदा हो, उसी तहरीर पर फैसला हो कि जी हमारा ये तय नहीं हुआ था। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उसमें थोड़ा बहुत इबाम होगा, उसका फैसला उर्फ से किया जाए कि उर्फ में से क्या मुराद लिया जाता है। ठीक। तो आपने यहाँ एक मुख्तसर सा जवाब मैं चाहूँगा। आपने फरमाया कि इन रिटर्न हो, डिस्क्राइब कर दिया जाए मामलात को, लेकिन तजर्बा है आपको, आपके जवाब से भी लग रहा था कि आपको इसका तजर्बा है, मुझे भी कुछ तजर्बा है। वो ये कि जिस वक्त ये मामला हो रहा होता है ना, यानी ठेकेदारी का और काम करवाने का, तो उस वक्त दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि बड़ा दोस्ताना है और बड़ा मोहब्बत भरा माहौल है, और क्या अजनबियत और क्या जनाब अपना मसला है, कोई बात ही नहीं है, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर जब वो फाइनल उसका वो क्लोजिंग का वक्त आता है, फिर ये सब कुछ शुरू होता है। तो अब इसका हल आपने दिया तो है, वो सही है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि अब ये तो सारी बात वहाँ पे ना अजनबियत की बात है कि हम मुआहिदा करें, तहरीर करें, एक एक चीज़ को बयान करें। तो यार आपसे कौन सी अजनबियत है, आप तो अपने बंदे हो और यूँ है, काम देखा बाला है यूँ। तो अब इसका देखिए, मेरे को ठेकेदार नहीं जो मुझे तजुर्बा हो ना मैंने कोई अपना घर बनवाया आज तक। हाँ, ये ज़रूर है कि इलाके में एक मस्जिद यूँ समझें कि उसकी एक एक इंच जो है वो खुद डिज़ाइन की मैंने, ठीक है, और उस प्लाट से लेकर अब तक उस पर काम जारी है। ठीक है, यानी अब उस पर कुछ मार्बल का काम जारी है। मस्जिद नबवी के अंदाज पर उसका जो किबला वाली दीवार है, ठीक है, उसको कवर कर रहे उसको हैं। हेड किया आपने। तो
وہاں جو ہے وہ شروع سے ہی یعنی بنیادیں کھودنے سے لے کے اور جو آرکیٹیکٹ جو ہے جس نے ڈیزائن بنانی تھی اس کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کے بعد پھر ٹھیکیدار 3 سے 4 تو ٹھیکیدار بدلتے رہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک سے نیا کچھ سیکھنے کو ملا. تو یوں ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا کہ اس دنیا کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اب اس کا کیا کریں جو میں نے عرض کیا ہے کس کا کہ جس وقت معاملہ کر رہے ہیں اس وقت تو یار یہ ساری چیزیں طے کیوں کریں؟ ہم کوئی اجنبی تو ہیں نہیں، کوئی غیروں والی بات ہی نہیں ہے، سب اپنائیت سے کام ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں وہی ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو اس وقت اس کو کیسے ختم کریں؟ اتنا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کوئی بھی ڈسکس نہ کرے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تو ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے لیکن ڈسکس ہونے میں ابہام رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر اسٹرکچر کا کام ہے ٹھیک ہے تو اسٹرکچر کے کام کے حوالے سے تھوڑی سی بھی تبدیلی جو ہونی ہے جی وہ ٹھیکیدار پر بہت بھاری گزرتی ہے. ٹھیک ہے بعض اوقات ٹھیکیدار مظلوم ہوتا ہے ٹھیک. کہ طے ہو گیا، اور جناب چونکہ آج کل جو جدید دور جاری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3D بن جاتی ہے. ٹھیک ہے 3D کے اندر پہلے سے ہر چیز شامل ہوتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، بڑا آسان کام ہو جاتا ہے. صحیح عام گھرستہ نہیں بنتے، پہلے سے بنیاد ڈل جاتی ہے، پھر ذہن میں آتا ہے یوں کر لیں، پھر یوں کر لیں، پھر یوں کر لیں. جی اس سے ٹھیکیدار کو ضرر ہوتا ہے، ٹھیک اس کا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس کی لیبر زیادہ لگتی ہے، اور جو آپ نے اس کو پہلے کہا ہوا تھا اس میں چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے. جی تو ٹھیکیدار کو بھی ضرر نہ ہو، صاحب مکان کو بھی ضرر نہ ہو. ٹھیک پہلے سے سب کچھ طے کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے طے کریں جی، اسی میں عافیت ہے. اگلا سوال دیجیے. عامر اتاری کہوٹہ شہر ضلع راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. حضور، آج کل ہر شخص جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں، فلاں میرا دوست پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں، یا فلاں بندہ فیکٹری چلا رہا ہے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں. تو اس کا کوئی جائز طریقہ آپ ارشاد فرما دیں کہ اس سے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیا ڈیل کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے تو بڑا جامع سوال کر دیا. جی مفتی صاحب. بہت ہی جامع سوال کر دیا. انویسٹمنٹ ایک بنیادی ضرورت ہے. ایک کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ایک کے پاس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، یا ایک اچھا خاصا کروڑ پتی آدمی بھی ہے اس کا پیسہ رولنگ میں پھنسا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انویسٹر ملے، میں کچھ اور خریدوں اور کچھ اور کام چلے، اس کے پاس لائن ہوتی ہے. ٹھیک کاروبار کے اندر لائن پہلی لائن ہے، ٹھیک ہے کامیابی کی پہلی لائن ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، لائن نہیں ہے، ٹھیک. کوئی کام نہیں آئے گا. ٹھیک تو لائن اس کے پاس ہوتی ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے انویسٹر کو شامل کروں. ٹھیک. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے کہ انویسٹمنٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر وہ بلڈر ہے، ایک پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، دوسرا چل رہا ہے، وہ ایک نیا پروجیکٹ قائم کرنا چاہتا ہے، تو انویسٹمنٹ کو شامل کر کے ایک نئے پروجیکٹ کے اندر وہ شراکت داری کرے گا. اس کے اندر 2 افراد کو شامل کر لے، 3 کو، 4 کو کر لے. پچھلے معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھیے آپ 70% ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں کہ جس میں نیا کام شروع نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی مثال کے طور پر امپورٹر ہے، ایکسپورٹر ہے، یا کسی کی کوئی ہول سیل کا کام ہے، کوئی اور کسی کا سپر اسٹور ہے، اس کو رولنگ میں پیسے کم پڑ رہے ہیں. ٹھیک. وہ پیسے پکڑے گا، رولنگ میں ڈال دے گا، رننگ پروجیکٹ میں ڈال دے گا. رننگ پروجیکٹ میں ان پیسوں نے کیا کام کیا، ان سے کیا گروتھ ہوئی، کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے ختم ہوا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. تو رننگ پروجیکٹ کے اندر پیسے ڈالنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسی وقت جائز ہوگا کہ جب پہلے معاملے کو کلوز کریں، آپ حساب کتاب کریں. مثال کے طور پر کسی کریانے کی دکان ہے، صحیح ہے، اسے مال ڈلوانا 2 لاکھ روپے کا، مال خرید کر ڈال دیا. اب پہلا اور یہ مال تو مکس ہو گیا سارا. صحیح ہے. جو آمدنی ہو رہی ہے، جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ الگ سے ہو ہی نہیں سکتا. تو انویسٹمنٹ کے اندر ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بگننگ ہو، اسٹارٹنگ ہو، ایک الگ سے معاملہ ہو. اچھا، چلتی ہوئی گاڑی میں نہ چڑھیں. امپورٹر ایکسپورٹرز کا معاملہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، ان کی رولنگ تو ہے، لیکن ایک نئے کنٹینر میں وہ کسی کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں. مال آئے گا، یہاں آ کر ہول سیلروں کو بک جائے گا، ہول سیلر خرید لیں گے، تو اس کا حساب رکھنا بڑا آسان ہے. صحیح. تو جہاں علیحدہ سے کام ہو، علیحدہ سے حساب کتاب کرنا ممکن ہو، بک الگ سے مینٹین کرنا ممکن ہو، تو ایک تو یہ صورت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا ریشو معلوم ہونا چاہیے. نقصان تو دیکھیے شراکت داری کے اندر ایز پر کیپٹل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اور نفع کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. لیکن جو نوعیت ہے اور ذمہ داریاں ہیں یہ ہر اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پر ایک آدمی نے بلڈنگ کے اندر شراکت کرنی ہے. اب پہلے ان کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ کام ہے کیا، نفع کس طرح ملے گا، ورتھ کیا ہے اس پورے کام کی. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کریں گے پورے پروجیکٹ کو بیان کر کے. پھر شراکت داری کی بنیاد کیا ہے. اب جو بلڈنگ کا کام ہے، مثال کے طور پر کسی نے پلاٹ مل رہا تھا وہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اس شراکت داری کی بنیاد ہے شرکت ملک. ٹھیک ہے، ایک کاروبار نہیں ہوا ہے، صحیح، ایک پراپرٹی لے کر رکھ دی ہے. ٹھیک، اچھا، جہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ہے شرکت عقد. ٹھیک ہے، شرکت ملک کے طرح معاملات مختلف ہوتے ہیں، عقد کے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک، پھر نوعیتوں میں فرق آ جاتا ہے. صحیح، اب مثال کے طور پر ایک کام ایسا ہے کہ اس کے اندر دونوں کی ذمہ داری یہ طے کرتے ہیں کہ دونوں ذمہ داری ادا کریں گے. ٹھیک، ایک کام ایسا ہے کہ منسٹر کو سلیپنگ پارٹنر بنا لیتے ہیں. پھر ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو ورکنگ میں وہ پیسہ ملاتا ہی نہیں ہے، صرف انویسٹر کا پیسہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو یوں ہر کیس کے اندر ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی. ٹھیک، لوگ ایک جملہ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ یا فون پہ، جی ہم نے اس سے شراکت کرنی ہے، طریقہ بتا دیں. ٹھیک، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو پہلے تو عملاً یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ جو شراکت کر رہے ہیں اس کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پر اگر آپ کی صورت مداربت کی ہے صحیح، تو اس میں نفع نقصان کے قانون کیا ہوتے ہیں. ایک بنیادی بریفنگ آپ لیں، صحیح، علماء کے پاس آئیں، دارالفتہ اہل سنت حاضر ہوں، ایک بنیادی بریفنگ لیں کہ میرا جو کام ہے مجھے کن کن موٹے موٹے اصولوں کو فالو کرنا ہوگا. صحیح، ایک سمرائز کر کے بریفنگ لے لی. ٹھیک، پھر کہیں کہ اب ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں اس کا ہم ایگریمنٹ کیسے بنائیں. ٹھیک، تو جو رہنمائی ملے اس کی روشنی میں ایگریمنٹ بنا لیں. ٹھیک، نہ صرف یہ کہ ایگریمنٹ بنائیں، ایگریمنٹ میں یہ بات بھی شامل ہو کہ جب یہ کام ختم ہوگا تو کس بنیاد پر، کس نوعیت پر ختم ہوگا، جدا کیسے ہوں گے. جدا کیسے ہوں گے. ٹھیک، بعض اوقات شروع میں تو جذبات میں کر لیا جاتا ہے کام، چلو لائن مل رہی ہے اور ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. ٹھیک، تو وہ پچھتاوا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے نے آپ کو دھوکہ دیا ہو. ٹھیک، کچھ کنفیوژن تھی، آپ پوچھ لیتے تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑتی، ٹھیک، نظر ثانی کر سکتے تھے آپ. ٹھیک، تو یوں سمجھیے آپ کہ آپ پان لینے نہیں گئے وہاں سے گئے، یہ پان دے دیجیے، منہ میں رکھا چل پڑے. آپ نے اتنا بڑا بزنس کرنا ہے، اس کی رہنمائی، اس پر موٹیویشن، اس کی بریفنگ اور اس کے حوالے سے جو پوری ایک ذہنی تشفی ہے، جی، وہ اس کا معاملہ ہے. وہ ضروری، اور مجھ سے بھی تو ایک جیسا رہنا بھی نہیں ہے، یا تو اسے اوپر جانا یا نیچے آنا، تو پھر اور معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا، اس کو کام کا بھی نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک، اور سب پوچھتے ہیں کس کام میں پیسے لگیں گے، یہ تو نہیں پتہ مجھے، ذرا پتہ کرنا پڑے گا. ٹھیک، تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ دونوں فریقین آ جائیں، بیٹھ جائیں، ایک نشست میں معاملہ نمٹا لیں. ٹھیک ہے. یہ کہوٹا راول پنڈی سے تھے، تو پنڈی جو ہے دارالفتہ اہل سنت وہاں موجود ہے، غالباً صدر بازار میں ہے. جی، اور وہاں حاضر ہو جائیں، وہاں حاضر ہو کے اپنی ٹھیک، پوری معلومات کر لیں. ٹھیک ہے جی. جتنی بریفنگ یہاں پہ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے اس وقت ممکن ہو پائی وہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی ہے. باقی تفصیل کے لیے آپ کو دارالفتہ اہل سنت حاضر ہونا ہوگا. وہاں سے اپنی جو خاص آپ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جی، میر احمد اتاری کوہاٹ سے بات کر رہا ہوں. ابھی مفتی صاحب نے نشے کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا. میرا سوال یہ ہے کہ چرس کے بارے میں کیا احکام شرعیہ ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کی حالت جب وہ چرس نہیں پیتا تو خراب ہو جاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کام نہیں کر رہا ہوتا، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن وہ کچھ پی لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی حالت میں وہ نماز کی طرف چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے. تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کا یہ جانا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالخصوص جو مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے، اس کے حوالے سے بات مشہور ہے. محنت طلب کام کے نہیں، جو محنت طلب کام کرنے والے ایسا نشہ کرتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ نشہ نہیں کرتے تو یہ کام نہیں کر پاتے. نشہ کر لیتے ہیں تو زور و شور سے اور جو ہے نا پوری توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا گیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ اکبر. اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہ کرو. ٹھیک ہے، چرس کے اندر ضرر کے پہلو نمایاں. سینکڑوں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
یہ جسم ٹوٹنا، یہ ساری کیفیت آنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ضرر ہے نا یہ جی یعنی اس کے اندر ضرر کے پہلو موجود ہیں اور اس کے اندر نشے کا پہلو موجود ہے. ٹھیک ہے صرف نشہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جناب بندہ سمجھا کہ چلو پی لی. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے اس سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش کرنا ہے. ٹھیک تو قطعاً چرس پینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک مستری جو ہوتے ہیں نا وہ میرا ماموں تھا، اس نے ٹھیکے پر میرے رشتہ داروں کے مکان بنائے تھے. جب مکان مکمل ہو گئے تو مکانوں میں دریریں پڑ گئی تھی. اس لیے یہ جو ٹھیکے والے کام ہوتے ہیں نا یہ درست نہیں ہوتے. مستری صاحب ٹھیکہ تو لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، بعد میں کام صحیح نہیں کرتے. اچھا جی، کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ٹھیکے پہ مکان بنوایا تھا. جو میں سمجھ سکوں اس واسطے ٹھیکے پہ مکان بنایا تھا اور پھر اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو یہ ٹھیکے پہ کام درست نہیں ہوتے. سوال تو نہیں لگ رہا ان کی یہ رائے. والد صاحب کا بھی تذکرہ کیا کچھ؟ ہاں، والد صاحب نے ٹھیکے پہ مکان بنوائے تھے. اچھا 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 ماموں نے. جی، ٹھیک. کیا رائے ہے تو دیکھیں بندہ ٹیکسی میں چڑھتا ہے تو ٹیکسی والے سے اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاز پہ جانا ہے تو جہاز والے آپ کا ٹکٹ کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ سبزی خریدنے گئے، سبزی گلی چھوڑی نکل آتی ہے. ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا وہ راشن خریدا، پتہ چلا کہ جناب وہ تو اس کے اندر خراب چیز نکلی ہے. ٹھیک ہے تو دھوکہ، خرابی، کمی بیشی ہر فیلڈ میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری فیلڈ ہی غلط ہو گئی. ٹھیک. بات اصل میں یہ ہے کہ اتنی بڑی جو ہم نے تقریر بیان کی کہ جناب سودا جب کرنے لگیں، ٹھیکیداری کرنے لگیں، ہر چیز طے کر لیں، ہر چیز کا حساب کتاب کر لیں. ممکن ہے انہوں نے جو ٹھیکہ لیا ہو وہ سامان کے ساتھ لیا ہو. ٹھیک ہے تو سامان کے ساتھ جو ٹھیکہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بچایا زیادہ جائے. بچا. اچھا، یا تو وہ بچاتا ہے یا اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں میٹیریل کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے. ٹھیک یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو خدشہ ہے تو آپ اپنا میٹیریل استعمال کر لیں. ٹھیک میٹیریل ہمارا ہوگا تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہ رہو. جب میٹیریل آپ لے کر آ رہے ہیں تو اچھے سے اچھا میٹیریل آپ لا کر دیں. ٹھیک تو کہیں خرابی آئی ہے، کوتاہی آئی ہے تو اس خرابی کو غلط کہا جائے گا. ٹھیک اس شخص نے جو غلط کیا اس کو غلط کہا جائے گا. ٹھیک یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیکیداری کا نظام ہی غلط ہے. ٹھیک. یہ کہنا درست نہیں ہے. تو کل کو اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ سکتے ہیں کہ کل کو مستری سے یہ دہاڑی پہ کام کرا ہے، اس میں خرابی آ جائے تو پھر وہ بھی خراب ہو جائے گا. اسی پھر طرح نماز پڑھنے جائیں تو امام بھی کبھی غلطی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ کہیں گے کہ امامت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چلے بہرحال اگلا سوال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم نے اسلامی مکتبہ بنایا ہے، اس میں قرآن مجید بھی رکھے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم بیچتے ہیں، کوئی خریدنے آتا ہے تو اس میں ہم کم از کم کتنا ہدیہ رکھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر 200 روپے کا آتا ہے تو ہم ان کو کتنے کا دے سکتے ہیں؟ 250 کا، 300 کا، 400 کا؟ اس میں کم از کم کتنا ہدیہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مصحف شریف کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. ٹھیک. خرید و فروخت جائز ہے تو جو مصحف ہے، کاغذ جو ہے وہ مال ہے. ٹھیک. کاغذ مال ہے تو مال کے حوالے سے کوئی قید نہیں شریعت میں. ٹھیک. کہ آپ اس کو اتنے کا بیچیں اور اتنے کا نہ بیچیں. صحیح. آپ جتنا چاہے نفع رکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک نیکی کا کام بھی ہے، یعنی یہ کام نیکی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. تو نیکی میں معاونت والے جو کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اللہ. ٹھیک ہے، آپ نفع رکھ سکتے ہیں اور آپ تجارت کر رہے ہیں. صحیح. تجارت کرنے میں بر اور احسان کا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی شریعت کے اندر جو ایگریمنٹس ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ٹھیک. ایک ایگریمنٹس وہ جن کو کہا جاتا ہے عقود معاوضات. ٹھیک ہے. یعنی آپ لین دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. صحیح. تو اس میں نیکی، بر اور احسان مقصود نہیں ہوتا، تجارت مقصود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے وہ معاوضات، وہ ایگریمنٹ جس کے اندر معاوضہ نہیں لیا جاتا. گفٹ دے رہے ہیں آپ، کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، عاریت پہ چیز دے رہے ہیں، تو یہ بر اور احسان پر مبنی ہے. ٹھیک. تو تجارت جو ہے اس کی بنیاد ذاتی مفاد پر ہے. صحیح. بر اور نیکی پر نہیں ہے. ٹھیک. لیکن بر اور نیکی یہاں آ سکتی ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے خیر خواہی مسلم کے تحت سستی بیچی. صحیح. نیت یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سے نفع پہنچے، فائدہ پہنچے. تو قرآن پاک کی خرید و فروخت کرتے ہوئے
یہ نیت کر لی جائے کہ اس آدمی نے چونکہ نیک کام کرنا ہے، چلو میں اس کے ساتھ معاونت کرتا ہوں، اتنے میں بک جائے گا، یہ لے بھی لے گا، میں 10-20 روپے کم لے لیتا ہوں، 150 روپے کم لے لیتا ہوں. یہ ایک اختیاری پہلو موجود ہے، صحیح، یہ جبری پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. ٹھیک یہ اگر اس سے بیچ کا نفع اٹھاتا ہے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال دیجیے. میرا نام حافظ محمد طیب ہے جی، میں ایوب بورڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت سے یہ ہے کہ بانڈ کی رقم جو ہے وہ جائز ہے، پہلا سوال یہ ہے، اور آیا اس سے ہم جو ہے تجارت کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے، آپ ارشاد فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے بانڈ کی رقم ایک جملہ ہے جو مبہم ہے. ایک تو اس کا معنی نکل سکتا ہے کسی کا بانڈ تھے، اس نے جا کے بیچ دیا اور بیچ کے پیسے حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو جائز ہے. ایکسچینج کر لیا. بانڈ ایک مال ہے، مال بیچنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوئے وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ بانڈ پر انعام نکل آیا. ٹھیک ہے. تو بانڈ پر جو انعام نکلا ہے وہ رقم بھی حلال ہے، پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کاروبار میں لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال دیجیے. حافظ محمد عزیز، گجران کے شہر اینوفیتا شہر گزار ہوں. حضور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ابتدا میں ایک کاروبار ہے یہاں پہ، تو گولڈ کا کاروبار اسے کہتے ہیں جس طرح بھی، تو $1200 جو ہے وہ ابتداً سیکیورٹی کے طور پہ ان کو دینا ہوتے ہیں. تو وہ اسے کاروبار کرتے ہیں جس طرح بھی کوئی کام کرتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد ہر مہینے وہ منتھلی 25,000 یا 30,000 پاکستانی جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجتے رہتے ہیں. تو کیا اس طرح کرنا، اور بعد میں جب مطلب ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ 6 سال کا یا 10 سال کا، تو ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد وہ $1200 جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں. تو جو اس میں جو ہمیں وہ دیتے ہیں مہینے کا وہ 25 یا 30,000، کیا اس کا لینا جائز ہے یا کہ اس میں شرع شریف کی اس میں کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے جی. سوال کا واضح ہونا ضروری ہے. ٹھیک. یہ جو کام ہے یہ کس طرح کام ہے؟ آن لائن کام ہے. پتہ چلا کہ آن لائن والی کمپنیاں بڑا دھوکہ دیتی ہیں. اب فورکس ٹریڈنگ ہوتی ہے. فورکس ٹریڈنگ کے اندر کچھ ملکوں کے اندر ریگولائز ہیں کمپنیاں کہ بھی ہاں ٹھیک ہے، وہ لائسنس جاری کرتی ہیں کمپنیاں، ٹھیک ہے، کاروبار کر سکتی ہیں. ٹھیک. پاکستان میں کوئی کمپنی آن لائن فاسٹ ٹریڈنگ کے لیے ریگولائز ہو میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، آپ پاکستان میں بیٹھا ہوا آدمی یو کے کمپنی سے کام کر رہا ہے، تو وہ کمپنی اس شخص کے مطلوبہ کاموں کو پورا کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سا قانون پابند بنائے گا اس کمپنی کو کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا آدمی جو آن لائن کام کر رہا ہے اس کمپنی کے ساتھ، جی، تو اس جو کنزیومر ہے اس کے سارے رائٹس کا وہ خیال رکھے گی. اب سونے کا کام فورکس ٹریڈنگ میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی نے 1000 تولہ سونا بیچ دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ کمپنی کے پاس 1000 تولہ سونا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اصلاً موجود ہے کہ نہیں. پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں. ٹھیک. پتہ چلا کہ اس نے اپنی ویب سائٹ پر نمبر لگا دیے کہ جی اتنے 1000 تولہ سونا آج اتنے لوگوں نے خریدا، آج اتنے لوگوں نے بیچا. یہاں نمبر چل رہے ہیں خریدنے کے یا بیچنے کے. ٹھیک. پر اسٹاک ایکسچینج کے اندر کوئی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، ہمارا ICCP جو ہے سب سے پہلے وہ اس کو جب منظوری دیتا ہے اس کا ایک اسٹیمیٹ نکالتا ہے کہ اس کمپنی کے پاس اتنے اثاثے ہیں، اس کا یہ وجود ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کا شیئر اتنے کا آ سکتا ہے کم از کم. ٹھیک ہے، ایک ججمنٹ کی گئی نا. ٹھیک ہے. لیکن جو آن لائن کمپنی کام کر رہی ہے سامنے آ گئی ہے، جی سونا خریدو، نمبر گیم کے سوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہاں کوئی یقینی بات نہیں ہے، یعنی پروڈکٹ موجود ہی نہیں ہے. احتمال موجود ہے، ہو ٹھیک سکتا ہے تھوڑا بہت سونا ہو. ٹھیک ہے. کیا ضمانت ہے کہ اتنے لوگوں نے خریدا اتنا اس کے پاس سونا ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شیئر مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسی کمپنیوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے جن کا بھی وجود نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک. علماء کے فتاوی میں نے پڑھا ہے کہ علماء نے اس تناظر میں بھی یہ بیان کیا ہے. اب پریکٹیکلی آج کے دور میں کیا صورتحال ہے اس پر میں اپڈیٹ نہیں ہوں. کیا آیا کہ SCCP آج بھی ایسی کمپنیوں کے شیئر بیچنے کی اجازت دیتی ہے جن کا بھی وجود ہی نہیں ہے، جو ابھی صرف پائپ لائن کے اندر ہیں؟ صحیح. دیتی یا نہیں دیتی؟ اگر ایسی کمپنیاں پائپ لائن میں ان کا وجود تو ہوا ہی نہیں ہے تو شریعت اعتبار سے قابل مواخذہ ہے معاملہ. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب
میں نے ایک سوچ بیان کی صحیح کہ فارکس ٹریڈنگ گولڈ کے اندر ہوتی ہے تو اس پر یہ تحفظات، یہ بنیادی تحفظات ہیں، ٹھیک ہے تفصیلی تحفظات بھی ہیں، ٹھیک وہ جدا خانہ معاملہ ہے۔ صحیح اب انہوں نے بیان کیا جی $1200 انہوں نے دے دیے، ہر مہینے نفع مل رہا ہے، جی 25 سال کا معاہدہ ہوا، بھائی کیا ہو کیا رہا ہے؟ کام کیا ہے، اس نوعیت کو کیا ہے؟ دیے، وہ کون سا ادارہ ہے، وہ کر کیا رہا ہے، اس سے انویسٹمنٹ کیا ہو رہی ہے، ٹھیک اور مسلمان ہے کافر ہے، کیا صورتحال ہے، کچھ بھی تو بیان نہیں کیا گیا۔ صحیح تو ایسے مبہم سوال کا جواب کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک مفتی صاحب آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے، بعض اوقات مبہم سوال کیا ہی یوں جاتا ہے، ان سائل کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ مبہم سوال یا بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہی یوں رکھی جاتی ہیں کہ وہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں تو شاید جو ہے وہ جواب منشا کے مطابق نہیں، کئی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوا جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس کے کانوں میں آواز آئی ہے ٹھیک ہے کہ مارکیٹ میں یہ کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے تو اس کو موقع میرا سوال پوچھنے کا، اس نے سوال پوچھ لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مارکیٹ میں کام کر رہا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال ہی ایک سوال کا کئی دفعہ جواب دیا کہ بھئی موٹر سائیکلوں کی جو ہے وہ ایک اسکیم چلی ہے، جی 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 اور جناب سوال ہوا ہم سے، تو ہم نے کہا کہ یہ جی کون پاگل آدمی ہے جو 1 لاکھ پر ایک مہینے میں 25,000 نفع دے دے گا؟ جی جی ایسی اسکیم فراڈ پر ہی مشتمل ہوگی، لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جی آپ نے پہلے ہی جو ہے نا وہ پیش گوئی کی تھی۔ اچھا 2-4 مہینے بعد پتا چلا کہ جناب رپورٹیں آنا شروع ہوگی اخباروں کے اندر، جی جی پھر پتا چلا کہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے، جی پھر پتا چلا کہ جناب کمپنی وہ تو وہاں سردار آباد میں ہے، فیصل آباد میں ہے، کہیں اور نہیں ہے، پھر پتا چلا کراچی کے اندر بھی لوگ بھاگ گئے۔ آج وہ موٹر سائیکل کی اسکیم کے پیچھے لوگوں کے کروڑوں روپے، کیا اربوں روپے ڈوب چکے ہیں، جی بالکل، اور وہ بھاگ چکے ہیں۔ اور اس وقت مفتی صاحب یہاں پہ ایڈ کروں گا آپ کی بات پہ کہ اس وقت بعضوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب منع کیوں کر رہے ہیں، جب کوئی پہلو نہیں واضح ہے تو پھر منع کیوں کر رہے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ اچھا آج بھی ایسی صورتحال ہے، شکریہ کی بات کر رہے ہیں آپ، کچھ وہ لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے، ٹھیک ہے میں نے کہا یہ فراڈ ہے، ایک بھائی نے پیسے نکال لیے، ٹھیک ہے دوسرا ذرا اس میں رہا، بھول بھلائیوں میں رہا، آج وہ رو رہا ہے، 30-35 لاکھ روپے اس کا ڈوب چکا، اللہ اکبر کبیرہ، آج وہ رو رہا ہے، تو بات مان چکا ہوتا۔ احتیاط میں بہتر بھی ہوتی ہے۔ اچھا اصل میں کیا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے سادہ لوگ، ٹھیک ہے اس کے پاس ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چالاکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کا ایجنٹ آ جائے تو وہ اس کے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب ملٹی لیول جو مارکیٹنگ ہے، جی ان کمپنیوں کو میں پچھلے کہہ لیجیے آپ 18 سال سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیوں کو 18 سال سے مسلسل دیکھ رہا ہوں، ہر 6 مہینے بعد ایک نیا نام سامنے آتا ہے۔ جی اچھا کبھی جناب وہ آ جائے گا دیسی جڑی بوٹیاں، کبھی آ جائے گا ورزش کی مشین، کبھی آ جائے گی جہاں گولڈ پلیٹڈ گھڑیاں، کبھی آ جائے گا قلم، کبھی آرٹیفیشل جیولری، کبھی کیا کبھی کیا، جال چینج ہو جاتا ہے، چیزیں مختلف ہوتی رہیں گی۔ کبھی وہ لانچ ہوگی کمپنی لاہور سے، کبھی کراچی سے، کبھی فیصل آباد سے، کبھی یہاں سے، سامنے والے چہرے مختلف ہوں گے۔ ٹھیک ہے اچھا ان کمپنیوں کو جب میں نے اسٹڈی کی اور میں نے اس پر کتاب بھی لکھی پوری، جی اس کا نام ہے GMI کی حقیقت، جی تو جب میں نے اسٹڈی کی تو اس میں جو ریسرچر تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو یہ بناتے ہیں رائٹ لیفٹ ہینڈ مثال کے طور پر آپ نے ایک مال بیچا، اس کا آپ کو نفع ہوگا، ٹھیک ہے اب وہ نفع آپ اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کے نیچے والوں کو بھی دے رہے ہیں، نیچے والوں کو بھی دے رہے ہیں، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، ہر مرتبہ آپ نفع ایک حد تک دے سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دے سکتے آپ۔ ٹھیک ہے کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ شروع میں جو مال بیچا، لوگوں سے انویسٹمنٹ کے مد میں پیسے لیے، 10 کی چیز 1000 میں بیچی، ٹھیک ہے، لوگوں کو ضرورت تھی نہیں، وہاں بے اکثر صورتوں میں مقصود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جو نفع ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ صحیح ہے اور جب وہ کمپنی سمجھ گئی کہ اب ہم پیسہ نہیں دے سکتے، جیسا ڈبل شاہ کا گیم ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس نے پیسے لے لوگوں کے، ڈبل کر کے دیتا رہا۔ اچھا جب یہ بات مشہور ہوئی کہ جہاں ڈبل ہو رہے ہیں، ڈبل ہو رہے ہیں، ڈبل ہو رہے ہیں، پیسے اس کے اور بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے اب جب اس نے سمجھا کہ ہاں اب اتنے ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا، وہ رفع چکر ہو جاتا ہے۔ اب مزید تیل نہیں نکل اب سکتا۔ مداربہ کمپنیوں کا جو فراڈ ہوا پنجاب میں، انہوں نے یہی کیا، قوم کا پیسہ سمیٹا، غائب۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو کمپنیاں ہیں وہ مسلسل یہی کر رہی ہیں۔
6 مہینے بعد سال بعد کمپنیاں غائب ہو جاتی ہیں, لوگ روتے رہ جاتے ہیں. چونکہ معاملہ ہوتا ہے کسی نے 10,000 انویسٹمنٹ کی تھی, کسی نے 5, کسی نے 25, کسی نے 30, اس سے بڑی انویسٹمنٹ زیادہ تر نہیں ہوتی. کچھ لوگ کرتے ہوں گے تو وہ نہ کسی تھانے تحصیل میں جاتے ہیں, نہ کسی ادارے میں جاتے ہیں, نہ کہیں اور ہونا ہوتا ہے, وہ اپنا جو ہے نا پیسہ کما کے بیٹھ جاتے ہیں. تو خود ہی روتے ہیں, خود ہی آنسو پوچھتے ہیں. پھر ایک نئی کمپنی آ جاتی ہے جو نا مارکیٹ کے اندر, وہ ایک نیا جال بچھاتی ہے, پھر ایک نئی آ جاتی ہے. اچھا, ہر دفعہ کے کیا کہتی ہے, جناب آپ نے پہلے والے لوگوں کو سنا ہوگا, ہم وہ نہیں ہیں, ہم بھاگیں گے نہیں. سال بعد وہ غائب. تو بعض تو سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ وہ بھی شو کر دیتی ہے نا چیزیں. اچھا, ایک کمپنی کے لوگ آئے میرے پاس, میں نے کہا کوئی ایس ایس سی پی سے کوئی اجازت نامہ لیا؟ ہاں جی ہمارے پاس ہے, یہ نکال دیا. میں کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ مجھے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کمپنی بنائی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہر کمپنی رجسٹر ہوتی ہے. صحیح, کمپنی کی رجسٹریشن جدا کرنا چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ آپ کریں گے, اس بات کی اجازت کہاں ہے؟ ٹھیک. تو یوں عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں کے داؤ میں نہ آئیں. کئی ملکوں میں یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ بینڈ ہے. اللہ, کئی ملکوں میں بینڈ ہے. اچھا, کچھ ملک ایسے ہیں انہوں نے اس کو بہت ریگولائز کیا ہے اور اس کو مسلسل واچ کرتے ہیں, اور ان کے مخصوص طریقے ہیں. ہمارے ہاں تجربہ یہ بتا رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لوگوں کے پیسے سمیٹتے ہیں, لوگ غائب ہو جاتے ہیں. اللہ. تو بچنا ضروری ہے, اجتناب کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لیں. سب سے پہلے تو شرعی رہنمائی لے لیں. مفتی صاحب نے فرمایا سرٹیفکیٹ تو دکھا دیا, لیکن اب وہ سرٹیفکیٹ کس چیز کا ہے؟ میرے جیسا کوئی عام بندہ ہو تو مثال کے طور پر 2 آدمیوں نے مل کے پان کی دکان کھولی ہے, ٹھیک ہے, کمپنی بنی نا, 1-2 آدمی جب ملے وہ کمپنی رجسٹر ہو گئی, تو سرٹیفکیٹ تو اس کا بھی آ جائے گا. ٹھیک, تو ایک سوال شامل کر لیتا ہے, دوسری دفعہ پان آ گیا. ٹھیک ہے, سوال دیجیے. شاہد پرویز بول رہا ہوں جی گھوٹکی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مالک مکان ہے جس کا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کا کرایہ 30,000 روپے ہے. مالک مکان کو 5 یا 6 لاکھ روپے کی ضرورت پڑی ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مالک 5 یا 6 لاکھ روپے دے دیں, تو لیکن میرا کرایہ بے شک آپ 30 کے بجائے 20,000 کر دیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض سوال اگر سلسلے میں نہ آئے تو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی آیا کیوں نہیں, کیا معاملہ ہے. تو باہر جی مفتی صاحب. دیکھیے صورت سود پر مشتمل ہے, ٹھیک, کیونکہ جو پیسے وہ دے گا وہ قرض دے گا, ٹھیک, اور قرض دے کے اپنا جو ماہانہ کرایہ پہلے سے چل رہا ہے اس کو کم کروائے گا. ٹھیک, قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے. اور اس صورت کو اور اس طرح کے درجنوں صورتوں کو ہم نے لاہور میں جو تاجران کے زمانے اجتماع ہوا تھا, جی, اس کا نام تھا سود کیا ہے. جی, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا, اور اس پر ایک بکلیٹ بھی آئی تھی, کتابچہ بھی آیا تھا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں اور علم دین سے ہمیں مستفیض فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا